अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम से आप बेहतर होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, हमेशा शादो आबाद रखे, हर बीमारी से दूर रखे और सेहतियाब रखे। अपने वालों के साथ आप खुश रहें, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने वालदेन के साथ, बहन भाई के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ इंजॉय करें लाइफ को, खुश रहें और अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत से कभी गाफिल ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को हमेशा अपनाएं। आमीन। आप लोग भी आमीन कर दीजिए। आज जब सुबह फजर के बाद उठा हूँ, मैं फजर पे उठा हूँ, फजर के बाद नहीं, फजर में उठा तो मैं देख रहा था काफ़ी सारी चीज़ें। ज़ाहिर बात है, नमाज से फरागत होकर फिर बंदा जब इधर उधर ध्यान करता है तो कुछ चीज़ें देखता है, कुदरत के नज़ारे। और फिर जब किसी चीज़ पे उसकी नज़र टिक जाती है तो फिर वो उस पर सोच व फिक्र करने लगता है। तो आज ऐसी एक फ़िक्र मेरे साथ भी हुई है, बेदार हुई, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आइए फिर मेरे साथ पूरी वीडियो देखिएगा। मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जी, ये देखें, हमने अपने घर पे थोड़ा सा इंतज़ाम किया है चरिंद परिंद के लिए, जो आते हैं सुबह सुबह फजर के बाद अपने रिस्क के तलाश में, और उनको फिर कहीं कोई दिक्कत ना हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्योंकि हर किसी से रिस्क का वादा किया है, तो इंसान बेसब्र है जो भाग रहा होता है। क्योंकि परिंदों ने कोई भी स्टोरेज नहीं किया होता, पूरे महीने का राशन नहीं लेके रखते घर में हमारी तरह, ना पानी के कोई स्टोरेज करते हैं, टैंक वैंक वगैरह। तो इन लोगों का जो तवक्कुल है वो हमसे बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, कभी कभी मुझे लगता है। बाकी इसके अंदर क्या असल है वो मुझे नहीं पता। तो आप लोग जो है वो इस चीज़ पे गौर करें कि ये जो खाने की छोटी सी जगह मैंने बनाई है अपने घर में, आप लोगों के भी घर में छत पे, बालकनी में, कॉरिडोर में कहीं ना कुछ ऐसा होगा। तो आप उसको ज़ाया ना करें, उसमें कुछ ना कुछ आप अपने परिंदों के लिए सवाब की नीयत से, खाने के लिए या पीने के लिए या दोनों अगर मुमकिन हो सकें तो उसके लिए आप उस जगह को यूटिलाइज़ करें। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि यहाँ पे हमने, जब मैंने सुबह फजर में जब ये चीज़ें, अक्सर मैं या मेरी वाइफ जब फजर में हम लोग फ्री होते हैं नमाज वगैरह के बाद, तो हम यहाँ पे कुछ दाने चावल और ये चीज़ें रख देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें, तार के ऊपर जो है कुछ कबूतर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे अक्सर मेरा घर थोड़ा सा करीब ही है इन तारों से, तो यहाँ पे करीब पे ही रहते हैं। वहाँ पे भी देखें कबूतर घूम रहे हैं। तो ये आते हैं कबूतर और यहाँ पे आके दाना चुगते हैं। अगर मैं उस टाइम वीडियो बनाता तो वो ये लोग यहाँ पे से उड़ जाते, यहाँ पे दाना नहीं खाते। तो मैंने कहा मैं बाद में बनाता हूँ, हालांकि बहुत अच्छा वीडियो आ रहा था, लेकिन वो लोग उड़ जाते, खाना नहीं खाते। अब वो उड़ गए तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिक्र ये थी, जी दोस्तों, फिक्र ये थी कि जब वो दाना खा रहा था ना, तो मैंने उसकी आंखों में एक चीज़ देखी। उसकी हर एक दाने, जो अपनी चोंच दाने पे मार रहा था ना, तो उसको हर एक दाने के चुगने में एक खौफ था। वो खौफ ये था कि सामने जो बैठा, मैं सामने ही बैठा हुआ था, सामने बैठा हुआ जो शख्स है या जो भी जानदार है, उसके लिए तो जानदार है ना, उसको क्या पता क्या है। तो ये कहीं मुझे मार ना दे, कहीं शिकारी तो नहीं है। शिकारी का डर रहता है ना हर चीज़ को, तो शिकारी तो नहीं है। अब वो ऐसे डरते डरते एक एक दाना चुग रहा था। एक दाना चुगता, फिर मेरी तरफ देखता, इधर उधर देखता, फिर एक दाना चुगता। ऐसे करते करते और भी दो तीन कबूतर आए, लेकिन सब की जो एक अ, तरीक़ेकार था ना दाना खाने का, वो यही था। फिर मैं साइड पे छुप गया, और खिड़की जो है मेरी, जो आती है सहन से, जिससे नज़र आता है, उस खिड़की में से छुप के देखने लगा। फिर वो बेफिक्र खौफ ख़तर मेरी तरफ से, जो मेरा, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था पहले, वहाँ से वो उस तरफ से उनका ध्यान हट गया, और फिर वो अपना मज़े से दाना खाया, फिर पानी पिया, नीचे पानी रखा हुआ है, पानी पिया और चले गए, उड़ गए। तो फिक्र ये थी कि मैं ये सोच रहा था, मेरे जहन में एकदम ख्याल आया कि यार ये जो परिंदे हैं, एक एक दाना खाते में इनको अपनी जान का ख़तरा होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं अब दाना खा रहा हूँ तो ये मुझे शिकारी मेरा शिकार कर ले, या अपनी जान की हिफाजत। शिकारी का नहीं भी ख्याल, तो जान की हिफाजत है। इनको एक सेंस दिया अल्लाह पाक ने, ये उस सेंस के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। एक दाना खाते हैं, फिर इधर अपने इर्द गिर्द देखते हैं कोई ख़तरा तो नहीं है, फिर उसके बाद दूसरा दाना चुगते हैं। अब यहाँ पे ये बात जहन में रखिएगा। अब आ जाए हम इंसानी लाइफ के ऊपर।
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موت سے تو بالکل غافل ہی ہو چکے ہیں. سوری ٹو سے، آپ لوگ میری بات کا برا نہیں مانیے گا، لیکن قدر حد تک میں سچ ہی بول رہا ہوں کہ ہم موت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں. موت کا ڈر کس کو ہوگا؟ یا تو کوئی بیمار ہوگا، یا تو کوئی ایسی موذی بیماری میں مبتلا ہوگا کنٹینیوسلی جو لا علاج ہوگی. کینسر ہو گیا، اور دوسری کئی ساری چیزیں ہیں، برین ٹیومر ہے، یا بہت سارے، خدا نخواستہ اللہ پاک ان سب سے، ان تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. تو یہ ان لوگوں کو موت کی فکر ہوگی کہ یار اب پتہ نہیں کتنے دن بچے ہیں زندگی کے، اب کیا ہونے والا ہے، اب میرے ساتھ کیا ہوگا، اب میں مر جاؤں گا. بلڈ کی اگر وامٹ ہو گئی تو وہ بندہ تو آدھا تو ویسے ہی مر جاتا ہے وامٹ دیکھ کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیوں فکر نہیں ہے، ہر لقمے پہ ہمیں کیوں فکر نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو میں کھاؤں مر جاؤں، یعنی کہ میں چلتا ہوا مر جاؤں. یہ فکر نہیں آ رہی ہے ہماری. صحیح ہے. ایک صحابی کا قول مجھے یاد آیا، میرے خیال سے شاید حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے. اور ایک حدیث مبارکہ ہے، شاید اس کا میں ریفرنس کوٹ کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ میں نے پڑھی ہے اور سنی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ایک نماز پڑھتا ہوں تو یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کا قول ہے کہ نماز پڑھتا ہوں تو ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد مجھے اتنا مطلب یقین نہیں ہوتا زندگی کا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں. تو آپ سوچ دیکھیں ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں یا بزرگان دین، تابعین، تبا تابعین، عشرہ مبشرہ جن کے اللہ کے نبی نے جن کو بشارت دے دی، ان کی سوچ کا حال یہ ہے. اور آپ اور میں پتہ نہیں کون سے کانفیڈنس کے ساتھ لائف کو جی رہے ہیں. تو ہم کوئی اچھے کام کر نہیں رہے. داڑھی کی بات کریں تو ہم اگر کسی نوجوان کو، یوتھ کو بولیں بھائی داڑھی رکھنے کا، تو پہلے وہ بولے گا یار یہ تو پہلے میں نیک بن جاؤں پھر در رکھوں گا داڑھی. بھائی داڑھی رکھنا نیک بننے کے بعد نہیں ہے، نیک بننے کے لیے داڑھی رکھنا پڑتی ہے. جب آپ داڑھی رکھیں گے تو آپ ایسے اعلانیہ گناہ کرنے سے گریز کریں گے جو اکثر نوجوان کرتے ہیں، جو داڑھی منڈے کرتے ہیں. کسی لڑکی کو دیکھ لیا، کسی خاتون کو چھیڑ دیا، صحیح ہے، کوئی اور معاملات کر لیے کہ سر عام گالیاں بکنا شروع کر دی، غنڈہ گردی کرنا شروع کر دی، نشے کی حالت میں روڈ پہ گھوم رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں، داڑھی آپ کو اس سے روکتی ہے، گناہ سے روکتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد فکر یہ تھی ہماری آج کی کہ جب یہ اس طرح کے پرندوں کو فکر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، تو ایک ہم ہیں جو بغیر کسی غم کے، بغیر کسی فکر کے اچھے سے دسترخوان لگاتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد کئی سارے پکوان ہمارے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم بڑے دھڑلے سے اس کو کھا رہے ہوتے ہیں. اور ہم کئی مرتبہ سنت کا بھی لحاظ نہیں کرتے، کھانے پینے کی سنت و آداب کا، کہ یہ سنت کے خلاف ہے اس طرح کا کھانا، یا اس طرح جو کھانے کے دوران آپ حرکتیں کرتے ہیں یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے. کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو سیکھا نہیں ہے. ہمیں ویسٹرن جو طریقہ کار ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے نیپکن لگا کے اور الٹے ہاتھ میں کانٹا اور سیدھے ہاتھ میں چمچ، یا سیدھے ہاتھ میں چمچ اور الٹے ہاتھ میں کانٹا، ایک ہی بات ہے، اور چھری سے، مطلب وہی انگریزوں والا اسٹائل ہے. زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ اکثر میرا جانا ہوتا ہے ایسے ہوٹل میں، 5 اسٹار میں، 3 اسٹار میں. تو کسی ہوٹل کا نام نہیں لے رہا ہوں بھائی، کوئی ایسا نہ ہو میرے پہ کوئی بات کر لیں، بینڈ لگا دیں. تو اکثر میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو کانٹا چھری یوز کرنا نہیں آتا، وہ بھی زبردستی بیچارے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اس کو یوز کرنے میں. تو بھائی کوئی مینڈیٹری نہیں ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں کرنا. آپ کو اپنے اسلامی معاشرے میں، آپ کو اپنی شریعت کے مطابق دین اسلام نے آپ کو زندگی کے ہر زاویے کے اندر ایک اچھی تربیت کے لیے رہنمائی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور تھیوری حدیث مبارکہ اور قرآن مجید ہے.
تو فکر میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک کبوتر یا ایک چڑیا اس کو ایک ایک دانہ چگنے میں فکر ہے کہ وہ اپنے خطرے ارد گرد کے خطرے کو بھانپتا ہے پھر اگلا دانہ چنتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بے خوف و خطر، موت کا تو ڈر ہی نہیں نا بھائی صاحب. آپ تو اچھے خاصے سے جو ہے نا وہ تو وہی 60 70 سال کی آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا ایج لکھوا کے آیا ہوں. کسی کو کچھ نہیں پتا کس کا آخری لمحہ کب ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگلا ویڈیو مجھے بنانا نصیب ہی نہ ہو. ایک بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بڑے بے فکر ہو کے جو ہے نا زندگی کو جی رہے ہیں، تو اس طرح نہیں جینا. اپنی زندگی کو فکر کے ساتھ جئیں. ایک تو سب سے پہلے ہر عبادت کو نہ چھوڑیں، کسی بھی عبادت کو نہ چھوڑیں، بھلے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اور کسی بھی نیک کام کو کرنے کے لیے اگلے وقت کا کوئی متعین وقت نہ ڈیسائیڈ کریں کہ کل سے یہ کام کروں گا. کسی نے بولا یار نماز پڑھو، یار کل سے انشاءاللہ نماز شروع کروں گا. تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ اگلے دن کا، اگلے لمحے کا یا کل کا انتظار نہ کریں، کیونکہ کل کبھی نہیں آنی. کل کے جو آج کے لیے کل ہے، کل کے لیے پھر ایک اور کل ہے. تو آپ لوگ اچھی نیتیں جیسی کریں فوراً اس پہ عمل شروع کر دیں. اچھی بات جو سنیں کسی سے فوراً اس پہ عمل کر دیں، اس کا ویٹ نہ کریں. کوئی برا کام اگر آپ کو پتہ چل جائے، آپ کا ضمیر یہ کنسیڈر کر لے کہ یار یہ برا کام ہے، تو اسی لمحے اس کو چھوڑ کے اس سے توبہ کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو آج کی فکر یہی تھی کہ اپنی زندگی کو ایسے نہ جئیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو 100 سال جینا ہے. کیونکہ کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی لائف کتنی ہے اور اس کے ساتھ عمر کتنی ہے. کائنات چلتی رہے گی، وقت چلتا رہے گا. لائف ایک جو ہے وہ سرٹن وقت تک کے لیے ہے، وقت ہمیشہ کے لیے. تو بس اب میری یہی سوچ تھی کہ جب ایک پرندہ اس طرح سوچ کے جی رہا ہے، تو ایک انسان جس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے بزرگوں نے تعلیمات بھی دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس طرف سوچ نہیں رہے، اس طرف دھیان نہیں کر رہے. بس لگے پڑے پیسہ کما لوں، لائف بنا لوں، اسٹائل بنا لوں، نام بنا لوں، شہرت بنا لوں اور اپنا امپائر کھڑا کر لوں. مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ کیسی بے فکری میں جی رہے ہیں. تو یہ سوچ تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری بات سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، کوئی چیز ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. میری کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں کیجیے گا. انشاءاللہ میں اس سے دوری اختیار کروں گا اور اس سے اپنی اصلاح کروں گا. اللہ حافظ.